سورہ بقرہ آیت نمبر 34 آیت ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ گزشتہ درس میں آیت نمبر 30 سے لے کر 33 تک آدم علیہ السلام کی تخلیق اور خلافت ارضی کا بیان ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا یعنی پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے سامنے اپنے اس ارادے کو ظاہر کر دیا کہ میں اب زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جو میرے احکام کو میرے بندوں تک پہنچائے گا۔ فرشتوں نے اس ارادے پر تعجب کا اظہار کیا کہ اس کی کیا ضرورت، جبکہ ہم ہیں اللہ کی حمد و ثنا تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں، اور زبان حال سے ان کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ اگر کسی کو خلیفہ اور جانشین بنانا مقصود ہے تو ہمیں بنایا جائے، اس کے ہم اہل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اندر اس خلافت کی صلاحیت نہیں رکھی گئی، کیونکہ اس خلافت ارضی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن علوم کی ضرورت ہوتی ہے، وہ علوم تمہیں نہیں دیے گئے۔ وہ علوم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، اس لیے خلافت کے اہل اور خلافت کی صلاحیت ان میں ہے، تمہارے اندر نہیں ہے۔ تمہیں جو علوم دیا گیا ہے وہ انسان کے علوم سے کم تر ہے، اور جنات کو بھی جو علم حاصل ہے وہ بھی انسان کے علم سے کم درجے کا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارا علم اتنا ہی ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا، اس سے زیادہ ہمیں علم نہیں ہے۔ تو جو علوم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے، آدم علیہ السلام کے سامنے آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرشتوں کے سامنے اپنے اس علم کو ظاہر کریں، اور آدم علیہ السلام کو یہ حکم بعد میں ہوا، پہلے فرشتوں کو حکم دیا گیا اگر تمہیں علم ہے تو اپنے اس علم کو ظاہر کر دو، بیان کر دو۔ فرشتوں نے لا علمی کا اظہار کر دیا، نہیں ہمیں اتنا تو علم حاصل نہیں، ہمارا علم تو بہت توڑا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ ان کے سامنے اپنے اس علم کو ظاہر کر دیں۔ آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے، اور جو علوم خلافت کے لیے ضروری تھے وہ علوم حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے بیان کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ تو اس طرح اس معاملے سے، اس امر سے انسان کی فرشتوں اور جنات پر فضیلت ظاہر ہو گئی کہ انسان فرشتوں سے اور جنات سے افضل، کامل اور جامع مخلوق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اس مقدمے کو معاملے سے حل کیا جائے، یعنی اس کو عملاً ثابت کیا جائے کہ انسان فرشتوں سے اور جنات سے افضل ہے اور جامع اور کامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارادے کو اس طرح عملی جامہ پہنایا کہ فرشتوں کو اور جنات کو انسان کی تعظیم کا حکم دیا۔
اب اس تعظیم کے ذریعے سے عملاً ثابت ہوا کہ واقعی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جنات پر اور فرشتوں پر فضیلت دی ہے، اسی لیے تو فرشتوں کو حکم ہو رہا ہے، جنات کو حکم ہو رہا ہے کہ انسان کو سجدہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تھا تو فرشتوں کو، جنات کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تو فرشتے تو وہ مخلوق ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پلک جھپکنے کے بقدر بھی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ہوتا ہے یفعلون ما یؤمرون، فوراً کر گزرتے ہیں، ذرا بر وہ دیر نہیں لگاتے۔ تو فرشتوں نے فوراً حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اللہ کے حکم کی تعمیل کی، لیکن ابلیس جو جنات میں سے تھا لیکن فرشتوں کی صف میں شامل تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور وہ گمراہ ہوا۔ تو ان آیتوں میں اس واقعہ کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کرائی گئی فرشتوں سے اور جنات سے، تاکہ فرشتوں کو بھی معلوم ہو، جنات کو بھی معلوم ہو کہ اللہ نے جس کو اپنی خلافت کے لیے چن لیا ہے وہ واقعی فرشتوں سے اور جنات سے افضل ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ وہ انسان کو سجدہ کرے۔ تو چنانچہ فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، وَإِذْ، یہ اذ کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو ہمیشہ اس سے پہلے ایک اس کا متعلق محذوف ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے، تو مطلب اس کا ہوتا ہے اذکر، یاد کرو، اذ قلنا، اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب ان الفاظ میں ایک ایک لفظ کے اندر ایک ایک معنی، بلکہ معنی کا ایک جہان چھپا ہوا ہوتا ہے اور بہت سارے احکام اس سے نکالے جاتے ہیں۔ تو یہاں حکم فرشتوں کو دیا جا رہا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ، ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، پھر ابلیس کا استثناء کر دیا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے۔ ایک عقلی اشکال یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب حکم فرشتوں کو تھا، ابلیس کو تو نہیں تھا، پھر اس نے سجدہ نہیں کیا تو حکم عدولی نہیں ہوئی۔ قلنا للملائکہ، نا، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ ہم نے فرشتوں اور جنات سے یا ابلیس سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ جب حکم ابلیس کو تھا ہی نہیں تو پھر اس نے جب انکار کیا تو حکم عدولی تو نہیں ہوئی، نافرمانی تو نہیں ہوئی، کفر نہیں ہوا۔ تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ دوسری جگہ سورہ اعراف کے اندر رکوع نمبر 2 میں صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ حکم فرشتوں کے ساتھ جنات کو بھی تھا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا؟ اور ابلیس فرشتوں میں شامل تھا، اس لیے ابلیس کو بھی یہ حکم تھا۔ دوسری بات، اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، یہ کون سا سجدہ تھا؟ کیا ویسا سجدہ آج بھی جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ سجدہ بالاتفاق تمام مفسرین کرام نے مراد لیا ہے، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ ایک سجدہ ہوتا ہے سجدہ عبادت، ایک ہے سجدہ تعظیمی۔ سجدہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو معبود، خالق اور مالک جان کر اس کے آگے جھک جانا، اس کے آگے رکوع کرنا، اس کو سجدہ کرنا، عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا، یہ تو کسی بھی شریعت میں، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی وقت میں جائز نہیں تھا، کیونکہ یہ تو ایمان کی اس کے اصولوں کے خلاف ہے کہ کفر ہے، شرک ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو لہٰذا عبادت کی نیت سے کسی کے آگے جھکنا، کسی کو سجدہ کرنا، یہ بالکل کسی بھی شریعت میں جائز نہیں تھا، حرام تھا اور ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے یہاں جو مطلب
جاہل لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، مزارات کے آگے جو ہے سجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ بالکل کفر ہے، شرک ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اس کی جواز کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ ایک سجدہ تھا سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعظیمی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ادب اور احترام کے لیے اس کے آگے جھک جانا یا اس کو سجدہ کرنا۔ سجدہ تعظیمی باقی انبیاء کی شریعت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ما سوا باقی انبیاء کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ سورہ یوسف کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جب گھر والے یوسف علیہ السلام سے جا کر ملے مصر میں، تو یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو خواب میں دیکھا کہ وہ میرے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب 40 سال کے بعد پورا ہوا، اور یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بنے اور پھر جو ہے ان کے گھر والوں کو اطلاع ملی، یوسف علیہ السلام سے جا کر ملے، تو سب نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، یوسف علیہ السلام کے سامنے سب سجدے میں گر پڑے۔ یہ سجدہ تعظیمی گزشتہ انبیاء کی شریعت میں بالکل جائز تھا، لیکن شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ تعظیمی سے روکا گیا ہے۔ سجدہ تعظیمی گزشتہ انبیاء کی شریعت میں ایسا تھا جیسے کہ ہمارے یہاں مصافحہ ہوتا ہے، ہاتھ کو چومنا ہوتا ہے، جائز ہے جس طرح، تو ان کے ہاں اس طرح سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آخری شریعت ہے، آپ کا دین آخری دین ہے، تو آپ کی شریعت میں ہر اس چیز سے روکا گیا جس سے کفر اور شرک کا جو ہے وہم پیدا ہو سکتا ہے، یا وہ کفر اور شرک کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یعنی بعض افعال ایسے ہوتے ہیں نا، وہ اپنی ذات میں کفر اور شرک ہے، جسے کسی کو عبادت کے لیے سجدہ کرنا وہ اپنی ذات میں کفر شرک ہے، لیکن بعض افعال ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی ذات میں وہ کفر اور شرک نہیں ہوتے، بلکہ کفر اور شرک کا سبب اور ذریعہ بن سکتے ہیں، جیسے تصویر کشی ہے، تصویر سازی، یہ گزشتہ انبیاء کی شریعت میں بالکل جائز تھی۔ سورہ سبا کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے جنات، اور جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تصویریں بناتے تھے۔ یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل، تماثیل تمثال کی جمع تصویر کو کہتے ہیں۔ تو جنات یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے محرابیں بناتے تھے، اور اس طرح جو ہے وہ تماثیل اور تصویریں بناتے تھے۔ گزشتہ انبیاء کی شریعت میں یہ بالکل جائز تھا، لیکن ایسے تمام کام جو شرک اور کفر کا سبب بن سکتے تھے، تو ان کی وجہ سے ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئی، دین مسخ ہو گیا۔ اس لیے جو ہے اس شریعت میں ایسے کاموں سے روکا گیا، کیونکہ یہ ابدی شریعت ہے، تاکہ ہر وہ سوراخ جس سے شرک اور کفر کا وہم پیدا ہو سکتا ہے، جہاں سے شرک اور کفر آ سکتا تھا، تو اس سوراخ کو بھی بند کر دیا گیا، تاکہ آگے جا کر جو ہے لوگ کفر نہ کریں، شرک نہ کریں۔ تصویر سازی شرک کا سبب کیسے بنی تھی؟ سورہ آپ نوح پڑھیں گے، جو ہے بلکہ سورہ جن میں ہے کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا، حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو مشہور پیغمبر ہیں، جن کے اسماء قرآن یا احادیث میں آئے ہیں، تو تیسرے نمبر پر آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، اور آپ کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ ادریس علیہ السلام کے زمانے میں تو اس طرح 5 بزرگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔
یہ 5 بزرگوں کے نام قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ تو یہ 5 بزرگ تھے، ان کی مجلسوں میں لوگ جایا کرتے تھے، دین کی باتیں سنتے تو اللہ کو یاد کرتے، اپنا ایمان تازہ کرتے، اپنی روح کو تسکین پہنچاتے۔ لیکن جب ان 5 بزرگوں کا انتقال ہوا، یہ دنیا سے چلے گئے، تو پھر شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ اب کیا کرنا ہے، اب ہم کس کے پاس جائیں گے، کیسے دین کی باتیں سنیں گے۔ تو شیطان نے ان کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ تم ایسا کرو کہ ان بزرگوں کی صورتیں بناؤ، تصویریں بناؤ، اور ان کو اپنی عبادت گاہوں میں رکھو، ان کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے گا۔ شیطان انسان کی نفسیات سے واقف ہوتا ہے، اس کو ایک دم سے جو ہے کفر اور شرک پر ڈالنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کو آہستہ آہستہ اسباب کے قریب لانے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ خود شرک اور کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شیطان کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھو، کہتے کل شروع کرو، پرسوں شروع کرو، کل پرسوں کر کے یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ تو شیطان اس طریقے سے انسان کو جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شیطان نے ان کو یہ بات ان کے کانوں میں ڈال دی کہ ان کی تصویریں بناؤ، اپنی عبادت گاہوں میں رکھو اور پھر خدا کو یاد کرو۔ تو انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے تصویریں بنائی، اپنی عبادت گاہوں میں وہ بت اور مورتیاں رکھتی اور ان کو دیکھ کر یاد کرتے تھے، ان کی باتیں ان کو یاد آ جاتی تھی۔ لیکن عبادت گاہوں میں رکھے ہوئے ہوتے تھے اور عبادت گاہوں میں وہ رکوع سجدہ کر رہے ہوتے تھے، سامنے بت رکھا ہوا ہے۔ اگلی نسل آئی تو انہوں نے یہی سمجھا کہ یہی تو ہمارے خدا ہیں اور ان کی عبادت کرنے لگے۔ اس طرح جو ہے اس تصویر کشی کے ذریعے سے شرک وجود میں آیا۔ جب نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، کفر شرک مکمل بت پرستی پھیل چکی تھی، تو نوح علیہ السلام کو اسی لیے پہلا پیغمبر کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے پیغمبر ہیں، پہلے نبی ہیں، پہلے رسول ہیں جن کو ایک مشرک قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ شرک پھیل گیا تھا، تو تصویر کشی اس وجہ سے حرام قرار دی گئی۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کو رب نہ کہے اور کوئی آقا اپنے غلام کو عبد نہ کہے۔ عبد کے لفظی معنی ہیں غلام کی، اور رب کے لفظی معنی ہیں تربیت کرنے والے، پالنے والے۔ تو لفظی معنی کے اعتبار سے اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن رب کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، عبد کا لفظ اللہ کے بندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی الفاظ آگے جو ہے آقاؤں کی پرستش اور سب جو ہے عبادت کا ذریعہ نہ بنے، اس لیے ایسا لفظ استعمال کرنے سے روکا گیا۔ حالانکہ یہی الفاظ اپنے آقا کے لیے استعمال ہوئے ہیں گزشتہ انبیاء کی شریعت میں، رب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، سورہ یوسف کے اندر ہے، اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَایَ۔ زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں کیسے اپنے آقا کے ساتھ جو ہے خیانت کا معاملہ کر سکتا ہوں، کہ وہ تو میرا رب ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، اچھا گھر دیا، اچھی جگہ دی، مطلب یہ ہے وہ میرا پالنے والا ہے، میری تربیت کرنے والا ہے، تو رب کا لفظ استعمال ہوا۔ تو گزشتہ انبیاء کی شریعت میں ایسے الفاظ، ایسے کام جو بذات خود کفر اور شرک نہیں تھے، اگرچہ بعد میں کفر اور شرک کا ذریعہ بن سکتے تھے، لیکن ایسے کاموں سے نہیں روکا گیا تھا۔ آپ کی شریعت چونکہ آخری شریعت ہے، ابدی ہے، دائمی ہے، تو اس لیے جو ہے آپ کی شریعت کو مسخ ہونے سے اور تحریف ہونے سے بچانے کے لیے ایسے تمام کاموں سے جو ہے روکا گیا کہ وہ کفر اور شرک کا سبب بنے۔